بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، اور تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ہوا کی دوش پر اس وقت جہاں جہاں میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی تمام خوبصورت اور حسین سماعتوں کو میری طرف سے السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریڈیو سب کا ساتھ۔ ویل لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ہنستے مسکراتے اپنی زندگیوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے، اور یقیناً دست قدرت سے عطا ہونے والی نعمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ جی تو لسنرز، شو کا نام ہے ورلڈ آف انفارمیشن اور میرا نام ہے امارہ چودھری۔ لسنرز، اس وقت آپ مجھے نئی صبح کے یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ نئی صبح کے آنے والے تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائملی ریسیو ہو سکیں۔ سب سے پہلے میں تھینکفل ہوں ان تمام لوگوں کی جو میرے شوز کو لائک کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، اپنی سجیشنز دیتے ہیں اور کوسچنز کے آنسرز بھی ضرور دیتے ہیں۔ سو لیٹس گو اہیڈ۔ لسنرز، پریویس شو میں میں نے آپ سے کوسچن کیا تھا، ہیومن بلڈ، بونز اور آئیز کتنے گھنٹے تک سیو رکھی جا سکتی ہیں؟ اس کوسچن کا کریکٹ آنسر ہے ہیومن بلڈ 21 ڈیز، بونز 89 ڈیز اور آئیز 72 آورز تک سیو رکھی جا سکتی ہیں۔ اب میں شامل کروں گی آج کے شو کا کوسچن آف دا ڈے۔ دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں کسی دوسری زبان کا ایک بھی ورڈ انکلوڈ نہیں ہے؟ اسی طرح ایک انٹرسٹنگ ریڈل بھی شو میں موجود ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم ہاف کھا بھی لیں تب بھی وہ پوری رہتی ہے؟ ان دونوں کوسچنز کے آنسرز ویسے تو میں شو کے اینڈ پہ آپ کو بتا دوں گی، لیکن تب تک آپ اپنی کامن سینس کو یوز کیجئے اور ان کے آنسرز سوچئے۔ لسنرز، میرا شو اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو اسے لائک کیجئے، اپنے سراؤنڈنگز میں شیئر کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ مزید کس طرح کی انفارمیشن اور سیگمنٹس آپ میرے شو کے تھرو سننا چاہتے ہیں۔ لسنرز، آج میں آپ کو سیر کرواؤں گی ساؤتھ ایشیا میں موجود صرف اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والے ملک، اور ساؤتھ ایشیا میں نیوکلیئر پاور میں دوسرے اور اسلامک کنٹریز میں واحد نیوکلیئر پاور ہونے کا اعزاز رکھنے والے پیارے سے ملک پاکستان کی جو نیچرل بیوٹی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی ہے، یہ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گی۔ جو ہڈن فیکٹس پاکستان میں ہیں وہ شاید دنیا کے کسی اور ملک میں موجود ہی نہیں ہیں۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ۔ فورتھ موسٹ انٹیلیجنٹ نیشن ان دا ورلڈ۔ یورپین انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن نے 125 کنٹریز میں ایک پول آرگنائز کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کو فورتھ موسٹ انٹیلیجنٹ نیشن قرار دیا گیا۔ اس کی مثال ینگسٹ مائکروسافٹ پروفیشنل عرفہ کریم اور بابر کمال، ینگسٹ سول جج ان دا ورلڈ محمد الیاس، جنہوں نے صرف 21 سال کی عمر میں دنیا کے کم ترین سول جج ہونے کا اعزاز حاصل کیا، اور نوبل ایوارڈ ہولڈر ملالہ یوسفزئی ہیں۔ اس کے علاوہ 7 نمبر پر دنیا میں سب سے زیادہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنٹسٹس بھی پاکستان ہی میں بنتے ہیں۔ ٹاپ نیشنل اینتھم ٹیون ان دا ورلڈ۔ پاکستان کے قومی ترانے کی دھن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پہلی نیشنل اینتھم ٹیون ہے، اور اسے دنیا کی سب سے خوبصورت دھنوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسے احمد جی چاکلا نے 1949 میں کمپوز کیا، اور اسی دھن پر 1952 میں حفیظ جالندھری نے نیشنل اینتھم آف پاکستان لکھا تھا۔ پاکستان کے پاس سب سے زیادہ لوگوں کا اکٹھے مل کر قومی ترانہ پڑھنے کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ 7th لارجسٹ اسٹینڈنگ آرمی ان دا ورلڈ۔ پاکستان کی آرمی دنیا کی 7ویں سب سے بڑی آرمی ہے، جس میں اس وقت تقریباً 6,42,000 سے زائد افراد اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہائیسٹ بیٹل فیلڈ ان دا ورلڈ۔ سیاچن کو دنیا کا سب سے اونچا محاذ مانا جاتا ہے۔ یہاں پر 13,000 سے 22,000 فیٹ تک فوجی جوان اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ محاذ اتنا اونچا ہے کہ بادل بھی اس محاذ سے بہت زیادہ نیچے ہیں۔
یہاں پر موسم بہت سرد ہوتا ہے۔ 1984 سے لے کر اب تک یہاں تقریباً 3000 سے بھی زیادہ افراد اپنی جانیں دے چکے ہیں، جس میں سے 70% موسم کی سختی کا شکار ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی سیاچن کا ٹیمپریچر -19 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ لسنرز، یورپ میں بلند ترین پہاڑ کی اونچائی 5000 میٹر ہے، جبکہ پاکستان میں 7500 میٹر کے 30 پہاڑ موجود ہیں۔ دنیا میں 8000 میٹر کے ٹوٹل 14 پہاڑ ہیں، ان میں سے 5 پاکستان میں ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان 10 کنٹریز میں انکلوڈ ہے جس میں ہر قسم کی زمین موجود ہے۔ ہمارے کنٹری میں ہر 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد موسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیکب آباد میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی پڑتی ہے اور عین اسی وقت ناگا پربت، کیٹو، ہندوکش اور راکا پوشی کا ٹیمپریچر -50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ ملک میں بیک وقت صحرا بھی ہیں، سمندر بھی، دریا بھی، میدان بھی، سرسبز پہاڑ بھی، خشک اور بنجر چوٹیاں بھی، اور برف کی ایسی غاریں بھی جن میں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ اس میں جدید ترین تہذیب 5000 سال قدیم سیولائزیشن کے ساتھ سانس لیتی ہیں۔ اس میں موہنجو دڑو اور ہڑپا بھی ہے، اور بدھ مت کی قدیم یونیورسٹی بھی، اور سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک صاحب کی برتھ پلیس بھی، اور ایسے پہاڑ بھی جن کے پتھروں پر آج تک طوفان نوح کے نشان موجود ہیں۔ دنیا میں اس وقت 200 کے قریب کنٹریز ہیں، جن میں پاکستان بھی ایک کنٹری ہے، جو رشیا سے کم از کم 10 گنا چھوٹا، لیکن اس کا اریگیشن سسٹم رشیا کے اریگیشن سسٹم سے 3 گنا بڑا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ دنیا میں لینڈ ایریا کے لحاظ سے رشیا سب سے بڑا ملک ہے، اور پاکستان اس اعتبار سے 33ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان دنیا میں مٹر کی پروڈکشن کے لحاظ سے سیکنڈ، خوبانی، کپاس اور گنے کی پروڈکشن کے لحاظ سے 4تھ، پیاز اور دودھ کی پروڈکشن کے لحاظ سے 5تھ، کھجور کی پروڈکشن کے لحاظ سے 6تھ، مینگو کی پروڈکشن کے لحاظ سے 7تھ، ٹیکسٹائل اور رائس کی پروڈکشن کے لحاظ سے 8 نمبر پر ہے، گندم کی پروڈکشن کے لحاظ سے 9تھ اور کینو کی پروڈکشن کے لحاظ سے 10تھ نمبر پر ہے۔ اس کے صرف گندم کی پروڈکشن پورے بر اعظم افریقہ کی پروڈکشن سے زائد ہے، اور بر اعظم جنوبی امریکہ کی پروڈکشن کے ایکول ہے۔ پاکستان دنیا میں صنعتی پروڈکشن کے لحاظ سے 55 نمبر پر ہے، کوئلے کے ذخائر کے اعتبار سے 4تھ اور کاپر کے ذخائر کے اعتبار سے 7تھ نمبر پر ہے۔ اس کے نیچرل گیس کے ذخائر ایشیا میں 6تھ نمبر پر ہیں۔ میزائل ٹیکنالوجی میں دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7تھ ایٹامک پاور بھی، اور دنیا کی ان 2 کنٹریز میں سے ایک ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنے۔ یہ ملک کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ ملک 50 لاکھ شہداء کی قربانیوں سے تعمیر ہوا۔ اس ملک پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے۔ لسنرز، ہمارا کیٹو اکیلا ہمارے تمام قرضے اتار سکتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہم فیری میڈوز سے اربوں روپے کما سکتے ہیں، ہم نے آج تک اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز نہیں کیا، ہم ٹورزم کو انڈسٹری نہیں بنا سکے۔ اب میں بات کروں گی شاہراہ قراقرم کے بارے میں۔ شاہراہ قراقرم چائنا اور پاکستان کے انجینئرز کا کمال ہے۔ یہ 1300 کلومیٹر لمبی شاہراہ ہے، 806 کلومیٹر پاکستان اور 494 کلومیٹر چائنا میں، جو حویلیاں سے شروع ہو کر چائنا کے سٹی کاشغر پہنچ کر ختم ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی شاندار اور حیران کن روڈز میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے دنیا کا 8واں عجوبہ مانا جاتا ہے۔ چائنا اور پاکستان کے 25,000 کارکنوں نے سنگلاخ پہاڑ توڑ توڑ کر تعمیر کی ہے۔ اس کی تعمیر کے دوران سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ یہ 1979 میں چائنا کا جدید ترین دنیا کے ساتھ پہلا زمینی رابطہ تھا۔ اس روڈ نے پاکستان اور چائنا کے لوگوں کی زندگی میں شاندار رول پلے کیا۔ چائنا 80 کی دہائی تک دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ دنیا کی کوئی فلائٹ چائنا جاتی تھی اور نہ ہی چائنا سے کوئی فلائٹ کسی دوسرے کنٹری میں آتی تھی۔ چائنا کی مسلم پاپولیشن عمرہ اور حج کی نعمت سے محروم تھی۔ چائنا میں قرآن کی اشاعت نہیں ہوتی تھی۔ اس سڑک نے چائنا کے مسلمانوں پر عمرہ، حج اور قرآن کا راستہ کھول دیا۔ چائنیز مسلم شاہراہ قراقرم پر بسوں، گھوڑوں اور پیدل سفر کرتے ہوئے راولپنڈی آتے اور پھر یہاں سے PIA کی فلائٹ کے ذریعے مکہ اور مدینہ پہنچ جاتے۔
یہ لوگ واپسی پر پاکستان سے قرآن کریم کے نسخے بھی لے جاتے۔ چینی حاجیوں نے پاکستان میں چینی پروڈکٹس بھی متعارف کرائیں۔ راولپنڈی کالج روڈ پر ان کی سرائیں ہوا کرتی تھیں، جسے اب چائنا مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ لسنرز، اب پاکستان کے ناردرن ایریاز سکردو، چترال، قلاش، ناران، کاغان، شوگران، خپلو، ہنزا، مالم جبہ، نیلم ویلی، ان علاقوں کو وزٹ کر لیں تو آپ ان کے سحر میں گم ہو کر رہ جائیں گے۔ کچورا کے مقام پر شنگریلا کے نام سے ایک چھوٹی سی جنت حقیقتاً دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ناردرن ایریاز کی صورت میں زمین پر جنت کا عکس اتارا ہے۔ آپ کو شفاف پانی کے بے شمار چشمے، آبشاریں، جھیلیں ملتی ہیں، سیبوں اور خوبانیوں کے درخت۔ آپ ایک مرتبہ خوبانی کھا لیں تو پھر کبھی اس کا ذائقہ نہیں بھولیں گے۔ قلاشی، جو سکندر اعظم کے وارث مانے جاتے ہیں، سالانہ میلے میں رقص اور مذہبی رسومات ادا کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ مئی کے مہینے میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایک میدان میں اپنا ثقافتی لباس پہن کر ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہیں۔ اور لسنرز، ہم میں سے جس شخص نے گلگت بلتستان کے ضلع دیر میں واقع پاکستان کی دوسری اور دنیا کی نویں بلند ترین چوٹی ناگا پربت کے عین دامن میں فیری میڈوز نہیں دیکھی تو یوں سمجھیے کہ اس شخص نے پاکستان ہی نہیں دیکھا۔ آپ کو بے شمار ملکی اور غیر ملکی سفر ناموں میں اس کا تذکرہ ملے گا۔ قراقرم کی ایک طرف بلند و بالا پہاڑ ہیں، دوسری طرف گہرائی میں دریائے سندھ۔ اسلام آباد سے گلگت تک 628 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے۔ یہ سفر انتہائی کٹھن اور مشکل ہے۔ چالاس، خشک، بنجر اور سنگلاخ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ رائے کوٹ برج، یہ مقام فیری میڈوز کا بیس کیمپ ہے۔ یہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ عام گاڑیاں یہاں سے اوپر نہیں جاتی، چنانچہ لوگ اپنی گاڑیاں یہاں چھوڑ جاتے ہیں اور باقی سفر مقامی جیپس پر طے ہوتا ہے۔ رائے کوٹ برج پر مقامی لوگ جیپس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے جیپس کی آمد و رفت کا باقاعدہ سسٹم بنا رکھا ہے۔ یہ اپنی اپنی باری پر مسافروں کو لے جاتے ہیں۔ انہوں نے ریٹس بھی طے کر رکھے ہیں۔ شروع میں ریٹ آپ کو زیادہ لگے گا، لیکن جب آپ تاتو ولیج پہنچیں گے تو یہ لوگ آپ کو اس کرائے کے حقدار محسوس ہوں گے۔ آپ پانی کو دونوں پہاڑوں کے قدموں میں بہتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ تاتو اس سفر کا واحد سٹاپ ہے، جو سلفر کے گرم چشمے کی وجہ سے تاتو یعنی گرم کہلاتا ہے۔ تاتو خوف کے سفر میں امن کا بہت بڑا جزیرہ ہے۔ جیپس والے آپ کو وہاں اتار دیں گے۔ اینڈ پوائنٹ پر پورٹرز اور ہارسز بھی دستیاب ہیں۔ یہ بہت مشکل سفر ہے، آکسیجن کی کمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن سفر کے مناظر انتہائی خوبصورت۔ جگہ جگہ پانی کے جھرنے، چیڑ اور پائن کا جنگل ہے۔ دور ناگا پربت کی چوٹی بھی نظر آتی ہے۔ آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، جس کو انگریزوں نے پریوں کی چراگاہ یعنی فیری میڈوز کہا تھا۔ یقیناً اس جگہ میں کوئی تو ایسی خوبی ضرور ہے جو یورپ میں نہیں۔ وہ خوبی کیا ہے؟ ایک موڑ کے بعد فیری میڈوز آ جاتا ہے۔ پہاڑوں میں گم ہزاروں سال پرانی جنت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ 16 to 17,000 فیٹ کی بلندی پر دنیا کا حسین ترین پہاڑ ناگا پربت آپ کے سامنے ہے۔ جب بادل غائب ہوتے ہیں تو بلندی پر پہاڑ مکمل طور پر سفید برف میں ڈھکا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے درمیان فیری میڈوز ہے، ایک چھوٹا سا سرسبز میدان، لکڑی کے چند مکانوں کے گرد جھرنے، ندیاں اور چشمے بہ رہے ہیں۔ ارد گرد گھوڑے اور بکریاں بھیڑیں چر رہی ہیں۔ ایک ندی جھیل میں اترتی ہے۔ جھیل کی سطح پر درختوں کا سبزہ، پیچھے اترائیاں اور جنگل میں اٹھتا دھواں، جو ماحول کو مزید خوبصورت اور فسوں خیز بنا دیتا ہے۔ فیری میڈوز ایک طویل جیتی جاگتی ہوئی قدرتی پینٹنگ ہے۔ فیری میڈوز میں ہٹ کی شکل کے ہوٹلز ہیں۔ ان ہٹ سے ناگا پربت پوری طرح صاف نظر آتا ہے۔ ناگا پربت محض ایک پہاڑ نہیں، یہ طلسم ہے جو ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ طلسم 200 سال سے کوہ پیماؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن جو بھی اس کی طرف جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا۔ اس وجہ سے ہی اسے کلر ماؤنٹین یعنی قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے۔ ناگا پربت ناردرن ایریاز کی چاروں طرف سے اپروچیبل ہے، لیکن فیری میڈوز اس کی مشکل ترین اپروچ ہے۔ 1895 میں برطانوی کوہ پیما اسے سر کرنے کے لیے نکلا، لیکن ٹیم سمیت اس کی برف میں دفن ہو گیا۔ اس کے بعد کوہ پیماؤں کی قطار لگ گئی
جو بھی گیا پھر وہ واپس نہ آیا۔ آج تک صرف 2 ٹیمیں ہی اس کے دامن کو ہاتھ لگانے میں کامیاب ہوئیں، ایک 1953 اور دوسری 1995 میں۔ باقی تمام اس کی برف میں ہڈیاں بن کر دفن ہو گئیں۔ فیری میڈوز میں سردی ہوتی ہے، دن کے وقت ٹیمپریچر 4 یا 5 ڈگری ہوتا ہے اور رات کو یہ مائنس میں چلا جاتا ہے۔ آپ لکڑیاں جلا کر ہاتھ تاپنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ فیری میڈوز سے 1 گھنٹے کی مسافت پر بیال کیمپ آتا ہے۔ یہ ناگا پربت کا سیکنڈ لاسٹ کیمپ ہے۔ اس کا راستہ دنیا کے خوبصورت ترین راستوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ درختوں کے درمیان نسبتاً کھلی جگہ ہے جہاں کسی مہربان نے ہٹس بنا رکھے ہیں۔ آپ ہٹس کے درمیان بینچز پر بیٹھ جائیں۔ پھر بیال سے 3.5 گھنٹے کی مسافت پر ناگا پربت کا بیس کیمپ ہے۔ یہ سیدھی اور مشکل چڑھائی ہے۔ بیال کے بعد پانی اور آکسیجن دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ ناگا پربت کے بیس کیمپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پانی کا ذخیرہ ہونا چاہیے، ورنہ بیال سے واپس فیری میڈوز کی راہ لے لیں۔ آپ یہاں سے واپسی کے لیے بابو سر ٹاپ کی طرف مڑ جائیں۔ بابو سر ٹاپ ناردرن ایریاز کا بلند ترین درہ ہے۔ اس کے ایک طرف گلگت بلتستان اور دوسری طرف کاغان کی وادیاں ہیں۔ بابو سر ٹاپ پر سال کے 12 ماہ برف کی تہیں جمی رہتی ہیں۔ آپ کے سامنے بابو سر ٹاپ کی سفید پوش چوٹیاں، دائیں ہاتھ برف اور بائیں طرف گلگت بلتستان کی وادیاں اور پہاڑ ہیں۔ یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک بہت شاندار تجربہ ہوگا، لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت منظر جو ہی بابو سر ٹاپ کے دوسری طرف مڑیں گے تو دریائے کنہار کی وادی آپ کے بالکل سامنے ہوگی۔ سامنے درجنوں سفید پہاڑیاں، پہاڑیوں کی چوٹیوں پر برف، ڈھلوانوں پر سبزہ اور سبزے کی آخری لائن پر پانی کا یہ لازوال منظر ہے۔ قدموں میں دور تک ندی بہتی ہے اور اونچائی سے یوں محسوس ہوتی ہے جیسے کسی شرارتی بچے نے ٹیڑھی میڑھی لکیر کھینچ دی ہو۔ یہ منظر زندگی کے تمام دیکھے ہوئے مناظر کا ایک باب ہے۔ بابو سر ٹاپ سے ناران تک 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ ناران سے بالا کوٹ تک دونوں اطراف پہاڑ سرسبز بھی ہیں اور خوبصورت بھی۔ لوگوں نے پہاڑ کاٹ کر کھیت بنا رکھے ہیں۔ یہ کھیت سبزے کی لمبی اونچی سیڑھیاں ہیں۔ جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ ریشم کی طرح اپنا رنگ بدل لیتے ہیں اور آپ ایک جھلک میں سبزے کی چاروں اطراف دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو یہ منظر بابو سر ٹاپ سے بالا کوٹ تک مسلسل ملتا ہے۔ نیپال نے ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی تک رسے کی سیڑھیاں بچھا دی ہیں۔ آج ایک بچہ بھی ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندیاں چھو سکتا ہے۔ دنیا بھر سے ہزاروں سیاح اور کوہ پیما ہر سال نیپال جاتے ہیں۔ نیپال کو کئی $ملین دے کر واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا لوکل ٹورسٹ بھی اپنے گرم تپتے ہوئے شہروں سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے گائیڈنس کا کوئی سسٹم ہے اور نہ ہی ان ایریاز میں پراپر روڈز۔ ہم اگر ٹورزم انڈسٹری کو ڈیولپ کریں تو ہم خوشحال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ویژن اور فوکس چاہیے اور ہماری قیادت میں ان دونوں کا فقدان ہے۔ تو لسٹرز، یہ تو تھے پاکستان کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ اور ہڈن فیکٹس۔ آئی ہوپ کہ پاکستان کا یہ سفر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہم دنیا کے بہت سارے کنٹریز کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنے پاکستان کو دیکھیں۔ آپ اپنی کنٹری کے جگہوں کو ایکسپلور کریں، ٹورزم کو پروموٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے کنٹری کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں۔ سو لسنرز، جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کرتی ہوں اپنا کوسچن آف دا ڈے ود آنسر۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں کسی دوسری زبان کا ایک بھی ورڈ انکلوڈ نہیں ہے؟ سو اس کا آنسر ہے عربک، یعنی عربی دنیا کی خالص ترین زبان ہے جس میں کسی دوسری لینگویج کا ایک بھی ورڈ انکلوڈ نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے آپ سے ایک ریڈل پوچھی تھی اور وہ ریڈل تھی، وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم ہاف کھا بھی لیں تب بھی وہ پوری رہتی ہے؟ سو اس کا آنسر ہے حلوہ پوری۔ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ہاف کھا بھی لیں تب بھی وہ پوری رہتی ہے نا انٹرسٹنگ؟ کیا آپ نے بھی یہی آنسر سوچا تھا؟ اب میں شامل کروں گی آج کے شو کی کوٹیشن آف دا ڈے۔ یہ کوٹیشن ہے مائیکل ہینسن کی۔ To will is to select a goal. Determine a course of action that will bring one to that goal.
and then goal to that action till the goal is reached. The key is action. اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا پڑے گا اور اس ٹارگٹ کے لیے آپ کو ایکشن لینا پڑے گا. سو کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی میں اپنے گولز اور ٹارگٹس کو سیٹ کیجئے اور پھر ان پہ عمل بھی کیجئے جب تک کہ آپ کے وہ ٹارگٹس، آپ کے وہ گولز اچیو نہ ہو جائیں. اسی کے ساتھ لسنرز، میرا شو ہوا چاہتا ہے ختم. انشاءاللہ زندگی رہی اور وقت نے وفا کی تو آپ کے ساتھ پھر کسی شو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں بس یہی کہوں گی کہ ڈو ٹیک اے ویری ویری گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لوڈ ونس. ریمبر می ان یور پریشیس پریئرز. This is me, Amara Chaudhary, signing off and saying Allah Hafiz and Pakistan Zindabad.